عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں غالب کی یہ بڑی مشہور اور بڑی ہی ہر دل عزیز غزل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو اس کے معنی بھی بتاؤں گا، اس کی تشریح بھی بتاؤں گا اور اس کی بحر بھی بتاؤں گا۔ چنانچہ آئیں بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح التماس، اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں، شکریہ۔ تو آئیں اب بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی اس کی بحر، تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو بحر ہے یہ بحر شکستہ کہلاتی ہے، یعنی جو دو حصوں میں منقسم ہوتی ہے۔ اس کے ارکان ہیں فاعل، مفاعیل، فاعل، مفاعیل۔ شک آپ ساتھ پڑھ کر دیکھ لیں، تفسیر کر کے دیکھ لیں۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، فاعل مفاعیل، فاعل مفاعیل۔ آئیں اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ غزل کا مطلع: عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ بعض نسخوں میں درد لا دوا ہے اور جبکہ بعض نسخوں میں درد بے دوا ہے۔ تو یہ کوئی پیچیدہ شعر نہیں ہے، غالب کے انتہائی خوبصورت شعروں میں سے اور انتہائی ایک طرح سے سادہ شعروں میں سے ایک شعر ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا۔ زیست کہتے ہیں زندگی کو، یعنی زندگی جو ہے جب تک اس میں عشق کے رنگ نہ ہوں، جب تک باغ زیست میں عشق کے پھول نہ کھلیں تو زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے۔ غالب کہتا ہے کہ عشق کی وجہ سے طبیعت نے زندگی کا مزہ پایا، مزہ آیا زندگی کا، کیونکہ عشق کے اندر جو راحت ہوتی ہے اس راحت کا ایک اپنا ہی یوں سمجھنے کا مزہ ہے، اور عشق کے اندر تو جو تکلیف یا ہجر کی جو تلخی اور تنگی ہوتی ہے اس کی بھی ایک اپنی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرعہ ہے: درد کی دوا پائی، درد لا دوا یا درد بے دوا پایا۔ تو درد کی دوا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عشق جو ہے وہ ہر درد کی دوا ہے، یعنی انسان کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو عشق کی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں، لیکن درد لا دوا یا درد بے دوا پایا۔ لیکن عشق جو ہے خود جو ہے وہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس کی کوئی دوا نہیں ہے، یعنی عشق کی وجہ سے باقی تمام امراض تو دور ہو گئیں، تمام جتنے بھی درد تھے ان کی دوا مل گئی، لیکن خود عشق جو ہے وہ ایک ایسا مرض جو ہے بن کر چمٹ گیا ہے کہ اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: دوست دار دشمن ہے، اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی، نالا رسا پایا۔ تو اس کے پہلے آپ دوسرے مصرے کو سمجھ لیں، پھر پہلا مصرع خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ آہ بے اثر دیکھی، کہ میں جو بھی آہ کرتا ہوں وہ بے اثر رہتی ہے، اس کا کوئی اثر جو ہے وہ میرے محبوب پر نہیں ہوتا۔ نالا نہ رسا پایا، اور جو بھی نالا کھینچتا ہوں، یعنی جو بھی آہ و بکا کرتا ہوں اس کا بھی جو ہے وہ میرے محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو پھر غالب کہتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ دوست دار دشمن ہے، اعتماد دل معلوم، کہ جو میرا دل جو ہے نا اصل کے اندر وہ میرے محبوب یا میرے دشمن کا دوست ہے، یعنی وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی محبوب کے پاس۔ جب محبوب کے پاس ہے تو وہ اس کا طرفدار ہے، تو جب اس کا طرفدار ہے، اس کے پاس ہونے کی وجہ سے، جب اس کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اس کا طرفدار ہے، تو میں اس پر کیسا اعتماد کر سکتا ہوں؟ اعتماد دل معلوم کیا مطلب؟ یعنی مجھے معلوم ہے دل کا حال کہ میں اس پر کیا اعتماد کر سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور نیچے کہ دوست دار دشمن ہے، کہ اور وہ میرے دشمن جو ہے اس کے ساتھ دوست داری رکھتا ہے، یعنی اس کا دوست ہے۔ تو جب میرا دل جو ہے وہ محبوب کے پاس ہے، محبوب کے قبضے میں ہے، اس کی مٹھی میں ہے، اس کا طرفدار ہے، تو بھئی پھر کیسے وہ میری آہ جو ہے جو میں کھینچتا ہوں، یہ کیسے جو میرا نالا ہے جو میں کرتا ہوں وہ رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس طرح سے غالب نے اپنے دل کے ساتھ ایک طرح سے شکوہ کیا ہے کہ وہ میرا ہوتے ہوئے بھی میرا نہیں ہے، اور میری آہ اور میرے نالے کی رسائی جو ہے اس کا سبب نہیں بنتا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرأت آزما پایا۔ اس میں غالب نے محبوب کی جو بظاہر سادہ دلی ہے، یا جو بظاہر اس کا سادہ پن ہے، اس پر ایک طرح سے اپنے شک کا اظہار کیا۔ کہا کہ سادگی و پرکاری، کہ کیا دیکھتے نہیں تم کہ بظاہر جو ہے وہ کتنا سادہ ہے میرا محبوب، لیکن
ساتھ میں ہی پرکاری، کتنا پرکار ہے، کیسے کیسے کام کر گزرتا ہے، وصل چاہیں تو وصل نہیں دیتا، رقیبوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور مجھے ہر حال کے اندر جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔ بے خودی و ہوشیاری، بظاہر جو ہے وہ بے خود نظر آتا ہے، یعنی اسے کوئی اپنا ہوش نہیں ہے، وہ اپنے حسن کی دنیا میں گم ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو ہوشیاری، اس دوسری طرف دیکھیں تو اتنا ہوشیار ہے کہ اپنی محفل میں مجھے جگہ نہیں دیتا، اس کی محفل میں اگر گھسنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے وہاں سے جو ہے وہ نکال باہر کرتا ہے۔ حسن کو تغافل میں جرأت آزما پایا، اور کہتا ہے کہ حسن جو ہے وہ بظاہر تغافل کے اندر ہے، یعنی غفلت کے اندر ہے، یعنی اس کو کوئی اپنی ہوش نہیں ہے، بظاہر وہ سادہ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں جرأت آزما پایا، وہ تو عشاق کا گویا کہ ایک طرح سے امتحان لے رہا ہے، یعنی اتنی اذیت دے رہا ہے، اتنی تکلیفیں دے رہا ہے اپنے عشاق کو کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کہاں تک جرأت ہے ان کے اندر میری تکالیف اور میرے ظلم جو ہے سہنے کی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ شعر بھی جو ہے کھل کر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، غنچہ پھر لگا کھلنے آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا گم کیا ہوا پایا۔ تو یہ جو شعر ہے اس کے اندر ایک بڑی معروف تشبیہ ہے، بس یہ ساری کی ساری عمارت جو ہے شعر کی اس معروف تشبیہ کے اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھول کھلنے سے پہلے جو ہے ایک غنچے کی صورت اختیار کرتا ہے، اور وہ غنچہ اگر جھکا ہوا ہو تو وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے دل ہوتا ہے۔ آپ بے شک دل کی تصویر کو کسی کاغذ پر جو ہے اتار کر دیکھ لیں اور ساتھ میں اس کے غنچے کی تصویر اتار لیں تو دونوں بالکل جو ہے وہ ایک جیسے نظر آئیں گے۔ تو اس کے ساتھ غالب نے جو ہے اس میں تشبیہ دی ہے اور کہتے ہیں کہ غنچہ پھر لگا کھلنے آج ہم نے اپنا دل، کہ میں باغ میں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک پھول جو ہے اس کا غنچہ ہے اور وہ کھلنے لگا ہے، تو جو ہی ہم نے، غالب کہتا ہے کہ اس غنچے کو دیکھا تو کیا ہوا، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا گم کیا ہوا پایا۔ ہمیں ایسے لگا کہ گویا کہ جو ہے وہ ہمیں اپنا دل مل گیا ہے۔ لیکن آپ نے پھر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ غنچہ کھلتا ہے تو اس کے بیچوں بیچ سے جو پھول کا رنگ جو ہوتا ہے وہ نظر آنے لگتا ہے، وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ خوں آلود ہے، یعنی سرخ رنگ کا ہے، کیونکہ عام طور پر پھول جو ہوتے ہیں وہ سرخ رنگ کے ہی ہوتے ہیں، اور جب وہ کھلنے پہ یعنی جب ان کا غنچہ کھلنے لگے تو ان کی سرخی جو ہے وہ اور نمایاں ہو کر دیکھنے والے کو نظر آتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ جب باغ میں نے ایک پھول کو دیکھا، یعنی اس کے غنچے کو دیکھا کہ وہ کھل رہا ہے تو مجھے اپنا دل یاد آیا، مجھے یوں لگا کہ میں جس دل کو تلاش کرتا رہا ہوں وہ دل تو یہ پڑا ہے میرا غنچے کی صورت میں، لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی دیکھا کہ خوں کیا ہوا پایا، کہ وہ دل جو ہے اب خون و خون ہے، وہ خوں کیا ہوا ہے، خوں آلود ہے۔ تو اس طرح سے غالب نے ایک غنچے کو دیکھ کر اپنی جو شاعرانہ کیفیت ہے اس کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا۔ غالب کہتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کا احوال جو ہے بس یوں سمجھے کہ معلوم نہیں ہے، ہاں اگر کہا جائے کہ پھر بھی اپنے دل کے بارے میں حضرت غالب کچھ بتائیں، کچھ تو عرض کریں، غالب کہتا ہے کہ پھر ہم اس کا یہی احوال بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا، کہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ گم رہتی ہے، ہم اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہمیں وہ ملتی نہیں ہے، لیکن دوسری جانب تمہارے وہ پاس ہمیشہ ملتی ہے، یعنی ہم اس کو ہمیشہ گم کرتے رہتے ہیں، تم ہمیشہ پاتے رہتے ہو۔ دوسرے لفظوں میں دل ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں رہتی، بلکہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی مٹھی میں جو ہے وہ رہتا ہے، آپ کی مٹھی میں سے ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد آخری شعر ہے غالب کا، اور یہ غزل کا مقطع ہے کہ شور پندے ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا، شور پندے ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا۔ تو یہاں یاد رکھیے گا کہ شور کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو شور کے معنی جو کہ غل کے ہوتے ہیں، شور و غل جسے کہتے ہیں، دوسرا یہ شور یعنی جس طرح سے زمین جو شور کی ماری ہوئی ہوتی ہے، جس کو سیم اور تھور بھی کہتے ہیں، جو نمکین ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو غالب اس کے اندر جو غالب کا جو ناصح ہے، یعنی جو واعظ ہے، جو غالب کو عشق سے جو ہے وہ باز رہنے کے لیے کہتا ہے، اور وہ غالب کے پاس آیا ہے، اس نے غالب کو بڑی نصیحتیں کی ہیں کہ یہ عشق چھوڑ دیں آپ، تو اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے غالب کہ شور پندے ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا، کہ حضرت ناصر تشریف لائے، انہوں نے جی بھر کے جو ہے مجھے وصیت کی، نصیحت کی،
اور عشق کی خامیاں اور خرابیاں جو ہیں وہ بیان کی، تو اب کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ میرے زخموں پر جو ہے ایک طرح سے نمک پاشی ہوئی ہے، مجھے جو ہے اس سے بڑی اذیت پہنچی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا، یہاں آپ سے مراد یاد رکھیے گا یہ مخاطبت کا آپ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ جو ہے انہوں نے کے معنی میں ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے، یعنی ان سے کوئی پوچھے جا کر کہ انہیں کیا ملا میری میرے زخموں پر نمک پاشی کر کے۔ اور اس شعر سے نتیجہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ عاشق کو جو ہے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، عاشق کو جو ہے وہ نصیحتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے عاشق کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ عاشق کے زخموں پر ایک طرح سے نمک پاشی ہوتی ہے اور اس کی اذیت اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ میری اس مختصر تشریح سے آپ کو غالب کی یہ انتہائی خوبصورت غزل جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔